اما بعد، الحمدللہ ہمارے استخارۃ و نماز کورس کے 9 سبق مکمل ہو چکے ہیں اور آج ہمارا 10واں سبق ہے۔ اس 9ویں سبق کے اندر ہم نے نماز کے مفسدات مکمل کیے تھے کہ کن چیزوں سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تو اللہ ہمیں ان کو یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انتہائی ضروری چیزیں ہیں، انہی کو ہم دہرا رہے ہیں، انہی کو پڑھ رہے ہیں، یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور آج جو ہے ہم سجدہ سہو کے متعلق اور نمازوں کی قضا کے متعلق پڑھیں گے۔ تو سجدہ سہو کا طریقہ کار واضح ہے کہ تشہد پڑھ کے ایک طرف سلام پھر کے پھر 2 سجدے ہیں، اور اس کے بعد تینوں چیزیں مثلا تشہد، درود شریف اور دعا پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر دینا ہے۔ اور اب یہ ہے کہ یہ واجب سجدہ سہو جو ہوتا ہے کس سے واجب ہوتا ہے، تو اس متعلق ہم اگر یاد رکھنا چاہیں تو ویسے چیزیں بہت سی ہیں، لیکن ہم اصول کے طور پر صرف 2 چیزیں اگر یاد کر لیں تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ تو اصول یہ ہیں، ایک تو واجب کے متعلق ہے اور ایک رکن کے متعلق ہے۔ واجب کے متعلق یہ اصول ہے: ترک واجب، تقدیم واجب، تاخیر واجب، تبدیل واجب اور تکرار واجب۔ اب اس کی کچھ تفصیل کریں کہ ترک واجب مطلب واجب کا رہ جانا، ایک ہے چھوڑ دینا، قصداً چھوڑا تو اس کی کمی جو ہوگی وہ اس سجدہ سہو سے پوری نہیں ہوگی، بلکہ دوبارہ نماز کو وقت میں لوٹانا ضروری ہوگا۔ واجب رہ گیا، جیسے کہ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت ملانی تھی وہ رہ گئی اور یہ رکوع میں چلا گیا، یہ ترک واجب ہو گیا، تو اس سے بھی کیا ہو جائے گی، سجدہ سہو لازم ہوگا۔ تقدیم واجب، واجب کو مقدم کرنا، جیسے کہ سورہ فاتحہ پہلے اور کوئی اور سورہ جو ملانی تھی وہ بعد میں پڑھنی تھی، لیکن اس نے واجب کو مقدم کر دیا، یعنی سورت دوسری جو ملانے والی تھی وہ پہلے پڑھ لی اور سورہ فاتحہ کو بعد میں پڑھ لیا۔ تاخیر واجب، یہ بھی اسی طرح ہو گیا کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا جیسے واجب تھا پہلے، اس نے پہلے کی بجائے اس کو مؤخر کر دیا۔ تبدیل واجب، یہ بھی یہی صورت ہے جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ واجب کو آپس میں تبدیل کر دیا۔ تکرار واجب، واجب کو ڈبل ادا کر دیا، تو اس سے بھی واجب ہو جائے گا سجدہ سہو۔ اور وہ دوسرا جو اصول ہے وہ ہے تقدیم رکن، تاخیر رکن اور تکرار رکن۔ تقدیم رکن، ایک رکن کو دوسرے رکن سے پہلے ادا کر دیا، جیسے کہ سجدہ جو تھا وہ رکوع کے بعد آنا تھا، لیکن اس نے سجدے کو رکوع سے پہلے ادا کر دیا اور پھر رکوع کیا، تو یہ ہوگی تقدیم و تاخیر، کہ جو رکن پہلے تھا اس کو بعد میں کیا اور جو بعد میں تھا اس کو پہلے کر دیا۔ اور تکرار رکن، اس کا مطلب واضح ہے کہ ایک رکوع کرنا تھا اور اس نے 2 رکوع کر لیے، تو اس سے بھی کیا ہو جائے گا، سجدہ سہو لازم آئے گا۔ یہ سجدہ سہو کے متعلق کچھ تفصیل ہوگی، اور اب ہم قضا نمازوں کے متعلق تفصیل پڑھیں گے۔ تو قضا کس کی ہے؟ سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ نمازوں میں سے کس کی قضا لازم ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ فرض نمازوں کی قضا فرض ہے اور واجب کی قضا بھی واجب ہے، جیسے کہ وتر ہے، اب اس کی قضا واجب ہے، تو یہ ضروری پڑھنا ہے، کسی بھی صورت معاف نہیں ہے، تو اس لیے ان کی قضا ہر صورت کرنی ہے، الا یہ کہ ایسی بیماری میں تھا، اس کی نمازیں رہی ہیں کہ وہ مرض الموت میں تھا اور اس کے بعد اسے وقت ہی نہیں ملا ادائیگی کا اور وہ اسی مرض الموت میں ہی وفات پا گیا، وہ اور بات ہے، لیکن اگر قضا نمازوں کا وقت مل گیا تو اس کے لیے نمازوں کی قضا ادا کرنا، قضا کرنا نمازوں کی یہ ضروری ہے۔ قضا کب کی جائے؟ جب بھی یاد آئے تو آدمی اس نماز کی قضا کرے، ہاں اگر مکروہ وقت ہے یا ممنوع وقت ہے تو اس کو نکلنے دے، اس کے بعد ادا کرے۔ پھر ایک اور بات آتی ہے کہ نیت کیا کرے گا، تو نیت یہی ہوگی کہ میری فلاں جو ظہر کی نماز رہ گئی ہے میں اس کی قضا کرتا ہوں، یا فلاں دن کی جو عصر کی نماز رہ گئی ہے تو اس کی میں قضا کرتا ہوں۔ اس طرح یعنی جو اس کی نمازیں اس کو یاد ہوں گی، تو ضروری نہیں ہے کہ پہلے یہی والی جو قریب والی ہے وہ ادا کرے، بلکہ وہ نمازوں میں سے جو اس کو نماز یاد ہے اس کی قضا کر لے اور اس کی وہی نیت کر لے۔ اب ایک اور سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ بسا اوقات بہت سے میں نے کہہ دیا کہ بہرحال کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اپنی نمازیں یاد ہی نہیں ہوتی کہ میری کتنی رہ گئی ہیں، بہت سی نمازیں رہتی ہوتی ہیں،
تو اس کو ادا کرنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ ایک ترتیب رکھے، بعین طور کہ یوں نیت کرے گا کہ مثال کے طور پر اندازہ لگا لے، اور اندازہ جو ہو وہ اس کو چاہیے کہ تعداد سے زیادہ ہونی چاہیے، کہ مثلاً اگر اس کو اندازہ ہے کہ میری 20-25 نمازیں صبح کی رہ گئی ہیں تو وہ 25 کے اندازے سے پڑھ لے، اور اس کی نیت یوں کرے کہ میری صبح کی نمازوں میں سے جو پہلی صبح کی نماز رہتی ہے میں اس کو ادا کرتا ہوں، اس کی قضا کرتا ہوں۔ اسی طرح ایک ہو گئی گویا کہ اب وہ 24ویں رہ جائے گی، پھر بھی اسی طرح نیت کرے کہ میری صبح کی نمازوں میں سے جو پہلی نماز رہتی ہے میں اس کی قضا کرتا ہوں۔ تو ایک ایک نماز اس طرح کم ہوتی چلی جائے گی اس کے ذمے سے، پہلی کا اعتبار کر لے یا آخری کا اعتبار کر لے، کہ صبح کی نمازوں میں سے جو میری آخری نماز رہتی ہے میں اس کی قضا کرتا ہوں، ایک کم ہو جائے گی، اور پھر اسی طرح دوبارہ نیت کرے کہ صبح کی نمازوں میں سے میری جو نماز آخری رہتی ہے میں اس کی قضا کرتا ہوں، یعنی اس اعتبار سے وہ ساری نمازیں ادا کرتا چلا جائے گا۔ یہ ہے قضائے عمری بھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، کہ جو اس کی زندگی میں جتنی نمازیں رہ گئیں ان کو وہ اس طریقے سے ادا کر سکتا ہے، قضا کر سکتا ہے۔ ویسے بساؤ یعنی کہیں پر پڑھنے میں بھی آتا ہے کہ جی فلاں نماز 2 نفل فلاں موقع پر پڑھ لو بس ساری زندگی کی نمازیں ادا ہو جائیں گی، ایسا نہیں۔ نمازوں کی قضا نمازوں سے ہی ہوگی، اور وہ اس طرح ہوگی کہ جو نماز آدمی کے ذمے میں رہتی ہے اس کو وہ قضا کرے گا، اس کی قضا اسی طرح ہوگی جس طرح ہم نے ترتیب میں عرض کر دیا ہے، کہ جتنی نمازیں رہتی ہیں اس کو چاہیے سب سے پہلے تو اس کا اندازہ لگائے، اور مثلاً 1 سال کی نمازیں رہتی ہیں تو کتنی ہو جائیں گی بھائی، صبح کی اتنی ہوں گی، مثال کے طور پر 365 صبح کی ہو گئیں، 365 ظہر کی ہو گئیں، عصر کی ہو گئیں، مغرب کی ہو گئی، عشاء کی ہو گئی، اس طرح وہ پھر ایک ایک نماز کو قضا کرتا ہے، اور وہ اپنا شمار کرتا ہے، مثال کے طور پر میری اتنی قضا میں نے ادا کر لی ہیں، قضا کر لی ہیں، اور زیادہ کوشش جیسے آدمی کے لیے ہوتی ہے یہ آسانی، کہ جب نمازوں میں آتا ہے تو اس وقت اس کے لیے آسانی ہوتی ہے، اسی وقت وہ اسی کو ہی قضا نمازوں کو ہی پڑھتا رہے تاکہ اس کے ذمے سے یہ ادا ہو جائیں۔ تو اس کا آسان طریقہ کار ہم نے ذکر کر دیا ہے، انشاءاللہ امید ہے فائدہ ہوگا اس سے۔ تو یہ طریقہ ہے، اس طریقے کے مطابق اپنی نمازوں کو جو رہ گئی ہیں ان کو قضا کر لینا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ زندگی کا سورج ڈوب جائے اور ابھی بھی ذمہ داری رہتی ہو۔ تو اللہ ہمیں اپنی نمازوں کی قضا جو رہ گئی ہیں ان کی قضا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے